السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی گزارش ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی آج کی خوبصورت سی اور دلچسپ کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، بامہ ترجمہ اور حدیث شریف بھی پڑھا کریں۔ درود شریف کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اسی میں اپنی رب کی رضا اور خوشنودی ہے اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے ایک گاؤں جام نگر سے، جہاں ایک پریوار ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ اس پریوار میں ساس بہو، ان کے 2 بیٹے اور ایک کی شادی ہوئی تھی اور آگے سے اس کے بچے۔ دوسرا چھوٹا بیٹا کنوارا تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ساس کا نام نیتا تھا۔ نیتا بہت دل کی صاف اور اچھی عورت تھی۔ محلے کے سارے بچے اس سے قرآن پاک پڑھنے آتے۔ نیتا اپنے کھیتوں میں کام کرتی تھی، کیونکہ یہ گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے ہر طرف ہریالی تھی۔ نیتا کے اپنے کھیت تھے جہاں پر وہ فصل اگاتی تھی، جہاں پر وہ آلووں کی اور چاول کی فصل اگاتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر سبزیاں بھی اگاتی تھی، جیسے بینگن، بھنڈی، توری، آلو، ٹماٹر، پیاز اور لہسن بھی۔ نیتا اپنے بہو کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی۔ اس نے گائے بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھی، جن کا دودھ فروخت کر وہ اپنے گھر کی آمدنی چلاتے تھے۔ نیتا کا شوہر ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، جو کہ گورنمنٹ جاب کر رہا تھا۔ نیتا کا شوہر اب بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ ریٹائر ہو گیا تھا۔ اب وہ سارا دن گھر کے باہر بیٹھ کے اخبار پڑھتا تھا۔ نیتا اور اس کے گھر پریوار کی گاؤں والوں میں بہت عزت تھی۔ بہت ڈیسنٹ فیملی تھی، اچھے اور خوش اخلاق لوگ تھے۔ گاؤں والوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس اپنا مسئلہ سلجھانے کے لیے آ جاتے، اور نیتا اور اس کے گھر والے بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کا مسئلہ حل کر بھی دیتے۔ نیتا اور اس کے گھر والے اپنے گاؤں والوں کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ اب نیتا روز اپنی بہو کے ساتھ کھیتوں پر جاتی، وہاں فصل کو پانی دیتی، وہاں پر گودی کرتی اور فصل کا خیال رکھتی، اور واپس آتی باڑے میں گائے اور بھینسوں کو چارہ ڈالتی، وقت پر پانی ڈالتی، ان کو نہلاتی دھلاتی، ان کا دودھ نکالتی اور گاؤں والوں میں بیچتی، جس سے وہ پیسے کماتی اور ان کا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ نیتا کا بڑا بیٹا سورما، جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اسے اب جاب کی تلاش تھی، کیونکہ وہ اچھا ویل ایجوکیٹڈ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہر جا کر کوئی نوکری تلاش کرے، کیونکہ اس نے اتنی تعلیم تو حاصل کر ہی لی ہے جس سے اسے ایک اچھی جاب مل سکتی ہے۔ وہ شہر جا کر ایک دفتر میں نوکری کرنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی اپنی ساس کے پاس ہوتی ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں اور یہ پریوار ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ ایک دن نیتا کی ساس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے اب گاؤں میں کوئی ہاسپٹل بھی نہیں تھا، اسے لے کر جانا تھا ہاسپٹل۔ اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں شہر میں، وہ کچھ دنوں بعد اچھی بھلی ہو جاتی ہے۔ اسے بس تھوڑا سا کمزوری ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے بتایا، اور کوئی مسئلہ نہیں، صرف کمزوری ہو گئی تھی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ دن گزرتے رہتے ہیں، سال بیت جاتے ہیں۔ نیتا کی بہو پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب نیتا اپنی بہو کا خاص خیال رکھتی ہے، اسے ٹائم پر کھانا دیتی ہے، جوس دیتی ہے اور دودھ دیتی ہے، اور اس کے سر کی مالش کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے جلدی سے ننا مہمان آ جائے، اس کا پوتا یا پوتی ان کے ساتھ کھیلے اور ان کے آنگن میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں، بچوں کی چیخیں، ان کے کہکہے گونجے گھر میں۔ نیتا کو بہت جلدی تھی کہ کب اس کا پوتا دنیا میں آئے گا۔ نیتا کی بہو دوسری طرف نیتا کے باڑے میں اس کی ایک گائے بھی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ نیتا اس گائے کا بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے، نیتا کی بہو اور اس کی گائے ایک ہی دن پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ اب نیتا دونوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ گائے بھی نیتا سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ گائے وہ تھی نیتا کے باڑے میں جو سب گایوں سے زیادہ دودھ دیتی تھی، اور یہ فرما بردار گائیں تھی۔ نیتا ایک دن گاؤں میں بہت زور کی بارش ہوتی ہے۔ بھینسوں کا باڑا چونکہ لکڑیوں سے بنا اور گھاس پھوس سے بنا ہوتا ہے، بہت تیز طوفان کو اور بہت تیز بارش کو جھیل نہیں پاتا، وہ گر جاتا ہے، جس سے ایک لکڑی آ کر گائے کے سر پر لگتی ہے اور گائے کو اور بھی بہت
بہت ساری لکڑیاں لگتی ہیں، وہی گائے بہت شدید زخمی ہو جاتی ہے اور اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف نیتا کے دن بھی قریب آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیتا کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہے۔ نیتا اس کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہو کو دودھ دیتی ہے اور تل کا تیل بھی پلاتی ہے تاکہ اس میں کیلشیم کی کمی دور ہو۔ اسے تل کے لڈو بھی کھلاتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے۔ نیتا پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کا ڈیلیوری کا دن آ جاتا ہے۔ اسے لے کر ہاسپٹل جاتی ہے۔ نیتا اپنی بہو کو لے کر ہاسپٹل جاتی ہے اور وہاں اس کا ڈیلیوری کراتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے آنگن میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی دی تھی۔ وہ اس بیٹی کو اپنی پوتی کو گھر لے کر آتے ہیں، باہر سین چرپائی میں ڈالتے ہیں اور گاؤں والے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو چاند جیسی پوتی اللہ نے دی ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دادی اور ماں پر جائے گی جو بہت سکھڑ اور شریف اور اچھے اخلاق کی ہیں۔ اب ان کے گھر میں ایک اور اچھے اخلاق کے بندے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں دو نوافل ادا کرتے ہیں شکرانے کے۔ نیتا اپنی بہو کو باہر چرپائی میں لسی بنا کر دیتی ہے۔ پاس ہی گائے بیٹھی ہوتی ہے جس کا مس کیریج ہوتا ہے۔ وہ گائے بھی من ہی من میں خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس بچے کو بہت پیار کرتی ہے۔ اب گائے دوبارہ سے دودھ دینے کے قابل ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دودھ دیتی ہے اور گائے اس بچے سے بھی بہت پیار کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، وہی بچی بڑی ہو جاتی ہے۔ گائے اسے اپنے اوپر بٹھا کر سواری کراتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ گائے اب اس کے ساتھ تھوڑا بہت فٹ بال بھی کھیلنے لگی تھی۔ اب وہ بچی گائے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتی ہے۔ اس بچی کا نام پرینکا تھا۔ پرینکا گائے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتی ہے۔ گائے بھی پرینکا سے بہت پیار کرتی ہے۔ پرینکا جب اسکول سے واپس آتی ہے تو سیدھا اپنا یونیفارم چینج کر کے کھانا کھا کے گائے کے پاس جاتی ہے، اسے چارہ اور پانی ڈالتی ہے۔ اب یہ چارہ اور پانی ڈالنے کی رسپانسبلٹی پرینکا پر آ گئی تھی، حالانکہ کہ وہ بہت چھوٹی تھی لیکن وہ کام بہت عمدہ اور صاف کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہتا ہے، ان کی دوستی اور مزید گہری ہو جاتی ہے۔ پھر پرینکا کا والد باہر سے شہر سے اپنے گاؤں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے شہر میں ایک ان سب کے لیے ایک گھر خریدا ہے جہاں وہ لوگ رہیں گے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہے جس سے وقت پڑنے پر بر وقت مریض کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے۔ اتنے دور رات کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی پڑ جائے تو بندہ شہر کیسے جائے؟ یہاں پاس میں تو گاڑیاں بھی نہیں ملتی رات کے وقت۔ نیتا اپنے بیٹے سے غصے میں کہتی ہے، میں یہ گاؤں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، میں اسی گاؤں میں پلی بڑی ہوں، اسی گاؤں میں شادی ہوئی ہے اور اسی گاؤں میں میرے بچے ہوئے ہیں، مجھے اس گاؤں سے لگاؤ ہے، میں نے مرنا جینا اسی گاؤں میں ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، اپنی بیوی بچے کو لے جاؤ، میں اس گاؤں سے ہلنے والی نہیں۔ نیتا کی بہو کہتی ہے، نہیں اماں جی، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اگر آپ نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اور پرینکا بولتی ہے، دادو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ تو پھر سب نہیں جاتے۔ اب وہ جو اس نے گھر خریدا تھا اسے بیچ کر یہاں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بناتا ہے۔ اب گاؤں والوں کے لیے ہاسپٹل کا بھی انتظام ہو چکا تھا، فری ڈسپینسری کھولتا ہے جہاں پر غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ وہ پیسے کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے پریوار کو پیسے بھیجتا ہے اور اپنی ماں کو ایک بہت خطیر رقم بھیجتا ہے جس سے وہ ڈسپینسری کو بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیتی ہے۔ اب اس گاؤں سے کیا تو باقی 7 گاؤں کے لوگ بھی یہاں علاج کے لیے آتے ہیں جہاں پر مفت علاج کیا جاتا ہے اور بہترین سہولیات ہوتی ہیں، ڈاکٹرز بہت کوالیفائڈ اور اچھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ خوبصورت سی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔